کہ عالم دوبارہ نیست، قیامت تو آنی نہیں ہے، یہی دنیا ہے، اسی میں جو مزے لوٹنے ہیں لوٹو، جو کچھ اکٹھا کر سکتے ہو کرو، جس طریقے سے بھی کرو، دوسروں کا حق غصب کرو، کسی کا مال گھسیٹو، کسی کا خون چوسنا پڑے چوسو، اور بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست۔ یہ ایک مینٹیلٹی ہے، ہر دور میں رہی ہے ذہنیت، اور آج کل تو یہ بہت زیادہ کثرت سے پائے جاتے ہیں اس قسم کے لوگ۔ فرمایا والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور وہ لوگ کہ جو ہماری نشانیوں اور آیات سے بے خبر ہیں، غافل ہیں، اولئک مأواہم النار، ایسو لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، بما کانوا یکسبون، اور یہ بدلہ ہے ان کے کرتوتوں کا، ان کے اعمال کا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کریں، یہ بھی اسی دنیا میں رہنے والی مخلوق ہے، یہ کوئی الگ مخلوق نہیں ہے۔ فرق کیا ہے؟ انہیں معلوم ہے کہ یہ کائنات اللہ نے بالحق پیدا کی ہے، اور ہماری زندگی کا مقصد ہے امتحان، اور اس امتحان کے نتیجے میں یا ابدی راحتیں ہیں یا ابدی عذاب ہیں۔ یہی ہے ایمان لانا، اور پھر آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے عمل کرنا، عمل صالح، عاقبت سنوارنے کے خیال سے۔ سب اسی دنیا میں رہتے ہیں، وہ بھی کہ جن کا فلسفہ ہے بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست، اور یہ بھی کہ جو ایمان والے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، جنہیں معلوم ہے ایک دن اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ تو ہیں تو سب ایک جیسے انسان ہیں، گھلے ملے ہوئے ہیں، لیکن نتیجے کے اعتبار سے زمین آسمان کا، بلکہ یہ بھی کم ہے، اس سے بھی بڑا فرق واقع ہوگا۔ وہ لوگ جہنم میں ہوں گے، اور ان کا معاملہ کیا ہے؟ یہدیہم ربہم بایمانہم، اللہ تعالیٰ ان کا رب ان کے ایمان کی بدولت انہیں منزل مراد تک پہنچائے گا، لے کر چلائے گا انہیں وہاں تک۔ تجری من تحتہم الانہار، اور وہ کیا ہے؟ وہ جس کے دامن میں ندیاں رواں ہوں گی، فی جنات النعیم، وہ نعمتوں بھرے باغات، دعواہم فیہا سبحانک اللہم، اور ان کی دعا، ان کا ترانہ وہاں پر یہ ہوگا سبحانک اللہم، اے رب تو پاک ہے، وتحیتہم فیہا سلام، اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے دعائیہ کلمہ ہوگا سلام، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور ان کی دعا کا خاتمہ ان الفاظ پر ہوگا کہ کل حمد، تمام شکر اس اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، جہانوں کا پروردگار۔ یہ ہے جنت میں اہل جنت کا ترانہ، سبحان، تسبیح بھی کر رہے ہیں، اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ وَاسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو جلدی سے پہنچا دیا کرے برائی، شر، جیسے کہ لوگ جلدی مانگتے ہیں خیر، کہ فوراً مجھے یہ مل جائے، یہ مل جائے، دولت مل جائے، مال مل جائے، وغیرہ وغیرہ، اگر اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کا شر بھی انہیں جلدی سے پہنچائے۔ یہ شر کون سا تھا؟ یہ وہی بات ہے جو مشرکین بعض بڑی ڈھٹائی سے دعا کرتے تھے کہ اب آ جائے وہ عذاب جو آنا ہے، کہاں اٹکا ہوا عذاب۔ فرمایا اگر اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے جلدی سے ان کی دعا قبول فرما لے، لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تو ختم کر دی جائے گی ان کی مدت معین۔ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، تو ہم چھوڑے رکھتے ہیں ان لوگوں کو جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، جو آخرت کے انکاری ہیں، فی طغیانہم یعمہون، کہ وہ اپنی سرکشی کے اندر ہی بھٹکتے پھرتے ہیں، سرگرداں رہتے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دعانا لجنبہ او قاعدا او قائما، تو پھر ہمیں پکارتا ہے وہ، چاہے لیٹا ہوا ہو، بیٹھا ہوا ہو یا کھڑا ہوا۔ فلما کشفنا عنہ ضرہ، اور جب ہم اس تکلیف کو اس سے دور کر دیتے ہیں، مر کأن لم يدعنا الى ضر مسہ، ایسے چل دیتا ہے کہ جیسے کبھی اس نے ہمیں کسی تکلیف کے لیے کبھی پکارا ہی نہ ہو، بالکل جیسے اللہ کو کے ساتھ کوئی جان پہچان ہی نہیں ہے، کوئی اس سے وعدہ بھی کیا تھا، بالکل ہر چیز فراموش۔ کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون، اسی طرح ہم مزین کرتے ہیں حد سے بڑھنے والوں کے لیے ان کے اعمال کو جو وہ کرتے ہیں، جو کچھ وہ کرتے ہیں یہاں پر بدعمالیاں اور اللہ کے ساتھ غداری اور بے وفائی، وہی انہیں اپنی آنکھوں میں بھلی لگنے لگتی۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور ہم نے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کیا تم سے پہلے، لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی،
وجاءتهم رسلهم بالبينات، اور ان کے پاس آئے تھے ان کے رسول کھلی کھلی نشانیوں کے ساتھ، واضح تعلیمات کے ساتھ. وما كانوا ليؤمنوا، اور وہ نہ ہوئے وہ ایمان لانے والے. كذلك نجزي القوم المجرمين، اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں مجرموں کو، گناہگاروں کو. ثم جعلناكم خلائف في الارض، اور پھر ہم نے تمہیں زمین پہ اپنا جانشین بنایا. من بعدهم، ان کے بعد، یعنی ایک قوم کو ختم کیا، اس کے بعد اگلی قوم کو اقتدار اور غلبہ عطا کر دیا، ان کو نائب بنا دیا زمین پر. لننظر کیف تعملون، تاکہ ہم دیکھیں کہ اب تم کیا عمل کرتے ہو، تم کیسے اللہ کا شکر بجا لاتے ہو. اللہ تعالیٰ اقتدار اور تمکن عطا کرتا ہے، نیابت عطا کرتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ اب میرے بندے کرتے کیا ہیں. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب انہیں ہماری آیات بینات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں. اور الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، تو وہ لوگ کہ جو آخرت کی امید نہیں ہے، جنہیں ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْ، اس قرآن کے سوا کوئی اور قرآن لے آؤ یا اس کو بدل ڈالو، اس میں کوئی تبدیلی کرو. یہ بہت سخت ہے، اس میں ہمارے بتوں کے لیے، ہمارے معبودان کے لیے کوئی گنجائش، کوئی لچک موجود نہیں ہے. یہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں. کوئی اور قرآن لاؤ یا پھر اس میں تبدیلی کرو. اب یہ مطالبہ تھا قریش کا، سرداران قریش کا. قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَن أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِي، کہہ دیجئے کہ میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں اس کو بدل ڈالوں اپنے جی سے، اپنی مرضی سے اس میں کوئی تبدیلی کروں، میرے لیے ممکن ہی نہیں ہے. إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ، میں تو اتباع کرتا ہوں، پیروی کرتا ہوں اس وحی کا جو میری طرف کی جا رہی، میں خود اس کا پابند ہوں. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اور میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو ایک بڑے دن کا عذاب مجھے آ پکڑے گا. قل لو شاء اللہ ما تلوته علیکم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ چاہتا تو میں اس کی تلاوت نہ کرتا تم پر. یہ تو اس کا فضل ہے کہ اس نے اپنا کلام عطا کیا ہے، وہ چاہتا تو تمہیں اس سے محروم رکھتا. ولا ادراکم بہ، اور نہ وہ تمہیں اس کی خبر کرتا، تمہیں معلوم ہی نہ ہوتا کہ اللہ کا پیغام کیا ہے، اس کا کلام کیا ہے. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، تو میں تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں اس سے پہلے. 40 سال میرے یہاں گزرے ہیں، جوانی کا بڑا حصہ گزرا ہے. میں نے تو کبھی کوئی شعر بنانے کی کوشش نہیں کی، کبھی کوئی سخنوری کی کوئی اٹیمپٹ نہیں کی. اور اب یہ کلام جو ہے جس کے سامنے تم سب عاجز ہو، اگر یہ آیا ہے اللہ کی طرف سے تو یہ تو اس کا احسان مانو، اس کی نعمت ہے، اس کی قدر کرو. اگر اللہ چاہتا تو تمہیں اس سے محروم کیے رکھتا. افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، تو اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا افتراء کرے، بہتان باندھے. اور یہ جھوٹا افتراء کیا ہے؟ کوئی شخص دعویٰ کرے کہ میرے پاس وحی آ رہی ہے حالانکہ وہ جھوٹا دعویٰ ہو. تو بہت ہی انتہائی ظالم ہی شخص ہو سکتا ہے جو ایسا دعویٰ کرے گا جھوٹا. او کذب بآیاتی، یا انتہائی ظالم وہ بھی ہے کہ جو اللہ کی آیات کو جھٹلا دے. انہ لا یفلح المجرمون، بے شک مجرم جو ہیں وہ مراد کو نہیں پہنچیں گے، وہ فلاح سے ہمکنار نہیں ہوں گے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ پوچھتے ہیں، بندگی کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر ان ہستیوں کی، ان بتوں کی جو ان کا نہ کچھ بگاڑ سکیں نہ ان کو کوئی فائدہ پہنچا سکیں. وہ تو خود بے بس اور لاچار ہیں. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، ان الفاظ میں بت پرستی کا فلسفہ ہے. ان کے پاس بھی ایک فلسفہ تھا، جسٹیفیکیشن انہوں نے بھی اپنے لیے رکھی ہوئی تھی. وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے سفارشی ہوں گے اللہ کے ہاں. یہ بت جن کو ہم پوج رہے ہیں اصل میں تو یہ بت ہم نے رکھے ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں فرشتے، ان کے بت تراش کے رکھے ہیں، اور ان کے آگے اس لیے ہم بندگی کرتے ہیں، سر ٹیکتے ہیں اور نظر نیاز پیش کرتے ہیں اور ان سے دعائیں بھی کرتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہوں گے اللہ کے. تو یہ اس کو انہوں نے پورا ایک فلسفہ بنا دیا. قل اتنبئون اللہ بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض، کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کو وہ بات بتانا چاہتے ہو جو اس کو معلوم ہی نہیں ہے آسمانوں اور زمین میں؟ خود اللہ کو نہیں پتا، وہ بات بتانا چاہ رہے ہیں. یہ تو بالکل ایک نئی بات ہے اللہ کے لیے بھی کہ یہ بت جو ہیں تمہارے سفارشی ہوں گے.
تو گویا جو چیز اللہ کے علم میں نہیں ہے وہ تم اسے بتانا چاہ رہے ہو۔ سبحان